مغرب میں شعریات کا باب اول تعارف و تمہید۔ طلباء کو مغربی تنقید کے آغاز و ارتقاء کی تاریخ سے خاص دلچسپی ہے، کیونکہ تنقید کا تصور ہم نے مغرب ہی سے اخذ کیا ہے۔ انہیں یہ بخوبی علم ہے کہ اردو میں باقاعدہ تنقید کا آغاز 19ویں صدی کے اواخر سے ہوا، جس کے بنیاد ساز بلا شبہ مولانا الطاف حسین حالی تھے۔ حالی نے یہ محسوس کیا کہ اردو میں تذکرے کے فن کے اپنے کچھ اصول قائم ہو گئے تھے۔ تذکرہ نگاروں نے انہی اصولوں کے مطابق شعراء کے سوانح کے بعض جستہ جستہ پہلوؤں اور ایک محدود سطح پر ان کی فکر اور شعری محاسن و معائب کو بنیاد بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن تذکرہ نگاروں کے مطالعوں میں تکرار، نقالی اور تعصب کے باعث معروضی فکر و مطالعے کی روایت قائم ہی نہیں ہو سکی۔ حالی نے تنقید میں معروضیت اور تعقل کو بنیاد بنایا۔ انہوں نے محض فنی عوامل ہی پر نظر نہیں رکھی، بلکہ ان محرکات کو بھی خاص اہمیت دی جو شاعر کے فکر و فن پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور شاعر کی فکر خود سوسائٹی کی اخلاقی تنظیم میں ایک اہم حصہ لیتی ہے۔ طلباء حالی کی تنقید کے عمل اور اس کے طریقہ کار سے تو خوب واقف ہیں، اور کسی حد تک مغربی تنقید کا بھی انہیں علم ہے، لیکن تنقید یا شعریات کے اس ابتدائی دورانیے سے کم ہی واقفیت ہے جو آگے چل کر مغرب میں کئی ارتقائی مدارج طے کرنے کا باعث بنا۔ مغرب میں 5ویں صدی قبل کے یونان نے تہذیبی اور فکری سطح پر کئی مدارج طے کر لیے تھے۔ یونانی ذہن بالخصوص عقل و منطق کا جویا تھا، جس نے اہل یونان کو فلسفیانہ غور و فکر کی طرف متوجہ کیا اور زندگی، ادب اور کائنات کو سمجھنے کے لیے معروضیت پر خاص زور دیا۔ درج ذیل سبق میں ہومر کے تنقیدی اشاروں سے لے کر ارسطوفینز، یوریپیڈیز اور دوسرے ڈرامہ نگاروں اور فلسفیوں کے تنقیدی خیالات سے آگاہ کرنے کی سعی کی گئی ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان افکار و تصورات نے آگے چل کر کس طور پر باقاعدہ تنقید پر اپنا اثر قائم کیا، اگرچہ یہ افکار و خیالات بکھری ہوئی شکل میں ہیں، لیکن مجموعی طور پر ان سے اس وقت کے ذہن کو سمجھنے میں خاصی مدد ملتی ہے۔ سبق کا مقصد۔ اس سبق کا مقصد طلباء کو مغربی تنقید کے آغاز کے بارے میں علم فراہم کرنا ہے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یونان قدیم میں تنقید کے آغاز کا پس منظر کیا ہے۔ باقاعدہ تنقید کی تاریخ سے قبل شعراء کی تخلیقات میں فن کے تعلق سے کس نوعیت کے خیالات و تصورات پائے جاتے ہیں۔ یونان قدیم کا یہ دور تھا جب دوسرے فنون شاعری کے فن سے زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ تنقید نے ابھی باقاعدہ اور باضابطہ صورت اختیار نہیں کی تھی۔ شاعری کا درجہ فلسفے سے کمتر سمجھا جاتا تھا۔ شاعری فیضان ربی یا فن کی دیوی کے فیض کا نتیجہ ہے، اس لیے اس میں شعور و عقل کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ شعر و فن کا منصب مسرت بہم پہنچانا بھی ہے اور اخلاق کی تعلیم دینا بھی۔ 5ویں صدی قبل مسیح کے وسط ہی میں زندگی، روح، خدا، فطرت اور مابعد الطبیعیاتی مسائل پر غور و خوض ہونے لگا تھا۔ شاعری کا مقصد کیا ہے، اس کی زبان کیسی ہونی چاہیے، اس کا اخلاق سے کیا تعلق ہے، جیسے سوالات بھی موریز بحث میں آتے تھے۔ درجہ بالا وہ امور ہیں جن کا علم طلباء کے لیے ضروری ہے۔ اس سبق میں انہی امور پر تفصیل کے ساتھ بحث کی گئی ہے، تاکہ آنے والے دوسرے اسباق میں تنقید جن مراحل اور مدارج سے گزری، انہیں سمجھنے میں کسی نامانوسیت کے احساس سے نہ گزرنا پڑے۔ مغرب میں شعریات کا باب اول۔ تنقید کو فلسفہ ادب کا بھی نام دیا گیا ہے۔ زندگی کی طرح
تخلیقی ادب بھی ایک پیچیدہ شعبہ ہے۔ تخلیقی ادب کے تعلق سے یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ کتنا شعوری عمل کا نتیجہ ہوتا ہے اور کتنا لاشعوری عمل کا، یعنی اس کی ترکیب و تشکیل میں ہمارے ارادے کو کتنا دخل ہوتا ہے۔ تاہم اس امر سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ تخلیقی ادب ایک وجدانی اظہار کا نام ہے۔ چونکہ تخلیقی ادب ایک وجدانی اظہار ہے، اس لیے ابہام اس کا مقدر ہے۔ علاوہ اس کے تخلیقی ادب کی زبان بھی عام مروجہ زبان کے برخلاف مجازی اور تخلیقی ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے اس کی معنوی پیچیدگیاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تخلیقی ادب کی تفہیم و تعبیر کے مسئلے نے ادبی دانشوروں اور جمالیاتی مفکرین یا فلسفیوں کو ہمیشہ اپنی طرف متوجہ رکھا ہے۔ تفہیم ادب میں درج ذیل سوالات کو بنیادی حیثیت حاصل رہی ہے۔ ادب یا تخلیق ادب کیا ہے؟ ادب کا مقصد کیا ہے؟ درس یا تفریح؟ کیا تخلیق فن میں ارادے کا بھی کوئی دخل ہوتا ہے یا وہ محض وجدان کی کرشمہ سازی ہوتی ہے؟ تخلیقی ادب دوسری تحریروں سے کیوں کر مختلف ہوتا ہے؟ تخلیقی ادب کی تشکیل کے پس پشت وہ کون سی قوتیں ہیں جو بروئے کار آتی ہیں؟ شعوری اور لاشعوری محرکات کے علاوہ خارجی عوامل کی کیا حیثیت ہے؟ ادب شخصیت کا اظہار ہے یا یہ محض ایک بھرم ہے؟ ہیئت اور موضوع کے تعلق کی کیا اہمیت ہے؟ یہ دونوں علیحدہ درجات رکھتے ہیں یا ان میں کوئی نامیاتی ربط بھی ہے جو انہیں ایک وحدت میں باندھ دیتا ہے؟ ادب میں اظہار کی منطق یا اظہار کی نفسیات، ہیئت، موضوع اور منشائے مصنف یعنی انٹینشن کو کس کس طور پر متاثر کرتی یا کر سکتی ہے؟ تخلیقی ادب میں روایت اور انفرادیت کی کیا اہمیت ہے؟ تخلیقی ادب کی زبان اور رواجی زبان میں کس نوعیت کا فرق ہوتا ہے؟ کسی بھی تخلیقی فن پارے میں واقع ہونے والے ابہام کا جواز کیا ہے؟ اس طرح کے اور بھی کئی سوالات ہیں جن کی بنیاد پر مغربی شعریات کی تشکیل ہوئی ہے، یا ان میں بعض سوالات وہ ہیں جنہیں سب سے پہلے یونان اور پھر روم کے جمالیاتی مفکرین نے اٹھایا اور ان کے جواب بھی فراہم کرنے کی سعی کی۔ شعریات کیا ہے؟ تنقید ادب کا علم ہے اور تدقیق کا علم شعریات ہے، یعنی وہ اصول جو کسی بھی ادب پارے کی تشکیل کی اساس کہلاتے ہیں۔ وہ شعریات جس کی تشکیل تخلیقی شہپاروں میں مزبر فنی رموز سے ہوئی ہے، یا علماء ادب نے ادبی تفہیم کے عمل میں بعض ایسے عناصر کی نشاندہی کی اور انہیں کوئی نام دینے کی کوشش کی جنہیں روایتی نظام بدیعیات نے کبھی اپنا مسئلہ نہیں بنایا تھا۔ ماہرین جمالیات، فلسفیوں، ادبی نقادوں اور لسانیاتی مفکرین نے شعریات کی حدود کو وسیع کیا، اسے زندگی سے ربط دے کر زیادہ معنی خیز بنایا۔ تخیل کی کارکردگی، لاشعور کے عمل اور تخلیقی عمل کی باریکیوں کے تعلق سے جو دریافتیں ہوتی رہیں، شعریات کے دائرے کو ان سے غیر معمولی وسعت ملی۔ اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ شعریات ایک متحرک صیغہ ہے جس میں ہمیشہ نشو و نمو کے آثار پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ شعریات ہی نہیں، جتنے بھی شعبۂ علوم ہیں ان کا مقدر ہی تغیر ہے، جن میں ہمیشہ ترمیم اور اضافے کی گنجائش قائم رہتی ہے۔ ہر علم تجربات انسانی کی بنیاد پر ہی اور پھر اثر نو تنظیم کرتا رہتا ہے، اور یہ سلسلہ ایک ایسا سلسلہ جاریہ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ اس سیاق میں شعریات محض چند فنی تکنیکوں، لفظی پیرایوں، نیز محض نظام بدیعیات کا نام نہیں ہے جو انسانی تجربوں اور جذبوں کو قدر نامانوس بنا کر پیش کرنے سے عبارت ہیں۔ یہ غیر مبدل صیغے نہیں ہیں، ان میں بھی ہمیشہ تبدیلیاں واقع ہوتی رہی ہیں۔ نفس انسانی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ ایجاد و اختراع کی طرف مائل رہتا ہے۔ مختلف علوم انسانیاں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے بہت کچھ اخذ بھی کرتے رہتے ہیں۔ جہاں روز بروز ان کی اپنی تخصیصات قائم ہوتی رہتی ہیں، انہی میں سے
دوسرے علوم کے برگ و بار بھی پھوٹنے لگتے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ تمام علوم ایک دوسرے سے الگ بھی ہیں اور ایک دوسرے میں مدغم بھی۔ شعریات نے ہمیشہ دوسرے علوم اور ثقافت کے بدلتے ہوئے تقاضوں سے روشنی عکس کی ہے۔ جو لوگ فن اور اس کی روایت کو جامد خیال کرتے ہیں، وہ ادب کی اس پوری عالمی تاریخ کو جھٹلاتے ہیں جو صرف اس بنا پر تنوع کی حامل ہے کہ روایات کو مسلسل سرچشمہ حیات سمجھنے والے اور روایت یعنی شعریات کی روایت سے خوف نہ کھانے والے شعراء سے کوئی دور خالی نہیں رہا۔ اردو شعریات کو جس طرح ہند، عرب اور ایران کے علاوہ وسط ایشیا میں فروغ پانے والی تہذیبی زندگی اور ان میں نمو پانے والے فنی سانچوں اور لسانی ساختوں کے تناظر سے علیحدہ کر کے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا، اسی طرح مغربی شعریات کی جڑیں بھی یونان و روم کی سرزمینوں میں پیوست ہیں اور جو مسلسل نشو و نمو پاتی رہیں، حدیں ٹوٹتی رہیں، بنتی رہیں، بہت کچھ رد ہوتا رہا، بہت کچھ بحال ہوتا رہا، اور یہ سلسلہ پورے زور و شور سے ہمارے ان ادوار میں بھی جاری ہے۔ یونان میں جو شعریات بعد ازاں کسی قدر ایک معقول شکل میں نکھر کر سامنے آئی، اس کا فروغ منحنی صورت میں ہوا تھا۔ کسی بھی زبان کی شعریات کو ایک اطمینان بخش سطح تک پہنچنے میں صدیوں لگ جاتی ہیں، کیونکہ ابتدائی مراحل میں ہر زبان کا ادب سمعی اور زبانی فن کا نمونہ ہوتا ہے۔ تحریر تک پہنچتے پہنچتے اس کے لفظی نظام اور ادائے خیال کے طریقوں میں کافی تبدیلیاں واقع ہو چکی ہوتی ہیں۔ 5ویں صدی تک کا یونانی ادب زبانی تھا اور زبانی ادب کے اصولوں یا اس کی غیر منظم شعریات کی کوئی منظم تاریخ بھی نہیں تھی اور نہ ہے۔ ہمیں محض چند مختلف کتابوں، نظموں، ڈراموں اور مکالمات ہی میں کچھ مختلف سطروں میں بکھرے ہوئے بیانات سے سابقہ پڑتا ہے، جن میں اس شعریات کی طرف بنیادی اشارے ملتے ہیں جو ان سے متعلق ادوار میں بحث کا خاص موضوع تھے۔ مختصر لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ شعریات اصلاً شاعری کی تخلیقی گرامر ہے، یعنی وہ اصنافی اور بنیادی اصول و ضوابط، فنی محاسن اور تخلیقی مزورات جن کا تعلق صنائع بدائع سے ہے، جن کی بنیاد پر شعر تو واقع نہیں ہوتا، شعر کو ایک انوکھی تنظیم ضرور ملتی ہے۔ شعر واقع ہوتا ہے زندگی کی حرارتوں، انسانی تجربوں اور تخیل کی سرگرمی کی شمولیت سے، جن کے بغیر شعریات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ انہی مضمرات کی بنا پر شعر واقع ہوتا ہے، تو ان مضمرات کو بھی جامد نہیں کہا جا سکتا۔ انہیں بہر دور دانستہ یا نادانستہ یا محسوس و غیر محسوس داخلی اور خارجی عوامل اور مقتضیات کی بنیاد پر نظر انداز بھی کیا جاتا رہا ہے، اور انہیں نت نئے معنی بھی دیے جاتے رہے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہر علم کی طرح پہل شعریات کی حیثیت ایک سیدھے سادے علم و عمل کی تھی۔ آہستہ آہستہ اس میں پیچیدگی واقع ہوتی رہی۔ شعریات کو سہل ترین لفظوں میں ادب کی جمالیات یا اس ادبیت سے بھی موسوم کر سکتے ہیں جس کی تعریفیں ہمیشہ بدلتی رہی ہیں، اس کے تقاضے بھی بدلتے رہے ہیں، اور اس کے تشکیلی مضمرات کے بارے میں کسی حتمی تصور کا تعین بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قدیم عہد یونان اور شعریات کی بنیاد سازی۔ ہومر کے دور میں یونانی تہذیب اپنی ترقی کے ابتدائی مراحل میں تھی۔ ادب کے مقابلے میں سفالگری اور بت سازی کے علاوہ دھات کے فن نے کافی ترقی کی تھی۔ یونانی تہذیب ابھی فروغ ہی پا رہی تھی اور ایشیائی تہذیب نہ صرف اس سے قدیم تھی بلکہ آرائشی اور اطلاقی فنون میں وہ اس سے بہت آگے تھی۔ یونانیوں نے ایشیائی تجربات اور تکنیکوں کے مخزن سے بہت کچھ اخذ کیا، لیکن بقول اسکاٹ جیمز زبان اور ادب کے معاملے میں یونان نے اپنے ہی سرچشموں کو بنیاد بنایا۔ ان کے آرائشی فن میں جن تکنیکوں کا استعمال ملتا ہے وہ ان کی شاعری میں استعمال کردہ تکنیکوں سے زیادہ ترقی یافتہ اس بنا پر ہیں کہ ایشیائی تجربات کی مثال ان کے سامنے تھی۔ یونانی اپنی زبان،
ادب اور اس اساطیری سلسلہ نسب پر فخر کرتے تھے جس سے ان کے عقائد وابستہ تھے۔ فطرت ان کے لیے ایک کھلا ہوا مکتب حیات تھی، بلکہ اسے ایک مذہب کا درجہ حاصل تھا۔ ہومر اور میسیٹ کی نظموں میں مذہب کے تئیں جو جذبات ملتے ہیں انہیں اس معاشرے کے عمومی میلان کا نمائندہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ ادب کا مقصد تفریح مہیا کرنا بھی ہے۔ کم و بیش یہی صورت مقبول عام ڈراموں کی تھی، جن میں دیوتاؤں کو کردار کے طور پر پیش کرنے کی ایک رسم سی قائم ہو گئی تھی۔ یہ رسم ان بے شمار ڈراموں کی روایت سے چلی آ رہی تھی جن میں ازمنہ قدیم سے دیوتاؤں کی خوشنودی یا عوام کی تفریح کا پہلو حاوی تھا۔ اس کے علاوہ عوامی ذہنی اور جذباتی میلانات کے پیش نظر اور جذبہ حب الوطنی کے تحت ان ڈراموں کا مقصد عوام کے اندر اخلاقی اور وطنی احساسات کو متحرک کرنا بھی تھا۔ اسکاٹ جیمس نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ 5ویں صدی کے آخر میں شعری کارنامے مذہبی صحائف کی طرح متبرک سمجھے جاتے تھے۔ شعراء کو خدا کے ان منتخب بندوں کا درجہ حاصل تھا جنہیں خدا نے پیغام رسانی کا کام سونپا ہے۔ دوسری طرف بعض ایسے نئے شعراء بھی تھے جن کے لیے تفریحی مقصد کی نسبت اخلاقی درس کی زیادہ اہمیت تھی۔ یونانی ادب میں 6 صدی قبل مسیح سے شعریات کی طرف رغبت کا سراغ ملتا ہے جو محض بکھرے ہوئے اشاروں کی شکل میں ہے۔ زینوفینز اور ہیراکلیٹس کے ان خیالات میں شعریات کی ایک ترقی یافتہ صورت ملتی ہے جس کی بنیاد ہومر کے اخلاقی رویے پر قائم تھی، جس کا دفاع تھیگنیز اور اناکساگورس نے یہ کہہ کر کیا کہ ہومر کے رزمیے تمثیلی تفہیم کے متقاضی ہیں۔ ہومر کے علاوہ میسیٹ، زینوفینز، پنڈار اور جورجیاس کی تحریروں میں جس شعریات سے ہم متعارف ہوتے ہیں اسے آگے چل کر باقاعدہ تنقید نے مبادیات کی شکل میں اپنی بحث کا اہم موضوع بنایا ہے۔ یونان قدیم کے شعراء شاعری میں اخلاقی قدر کو اول درجے پر رکھتے تھے، اور یہ کہ شاعری انسانی ذہن کو ارفع اور منظم کرتی، نیز یہ کہ وہ تمام ثقافت اور علم کا خلاصہ ہے۔ شاعری شعوری نہیں بلکہ ارادے سے بالا تر عمل ہے، الوہی فیضان جسے تحریک بخشتا ہے۔ شاعری کی استعداد کم ہی کو نصیب ہوتی ہے۔ شعراء کو معاشرے میں اس لیے بھی بڑا مرتبہ حاصل تھا کہ وہ اپنے فن کے ذریعے دوسروں کے لیے مسرت کا سامان مہیا کرتے تھے، اور جس فیضان کے تحت ان کی شعری حس متحرک ہوتی تھی اس سے وہ دوسروں کو بھی مستفیض کرتے تھے۔ سوفسطائیوں سے قبل شاعری کے تعلق سے ماہیت اور صناعی کے سوال پر سنجیدگی سے غور بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ البتہ ایلیٹ کی 18ویں کتاب میں ایکلیس کی طلائی ڈھال پر فنکارانہ صناعی کی طرف جو اشارہ ہے اس کا اطلاق شعر و فن پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور حل کے پیچھے کی زمین کا رنگ سیاہ تھا، ایسا گمان ہوتا تھا جیسے وہ جوتی ہوئی زمین ہے، حالانکہ اس ڈھال پر سونے کی نقاشی تھی جو اس کی صنعت گرانہ مہارت کا اعجاز تھا۔ محولہ بالا اقتباس میں صنعت گرانہ مہارت کے کمال کی طرف اشارہ ہے کہ ماہر صناع نے کس فنکاری سے سونے کی زرد مائل رنگ سے سیاہ رنگ کا تاثر ابھارنے کی کوشش کی ہے۔ ہومر کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ معمولی کو غیر معمولی اور عمومی کو کس طور پر خصوصی میں بدل کر اسے ایک نئی چیز کا قالب دیا جا سکتا ہے۔ شعریات کی تشکیل کے ابتدائی مراحل میں شاعروں اور تربیہ نگاروں نے تنقید و احتساب کا جو رویہ اختیار کیا تھا اور جن بحث طلب امور کو انہوں نے عنوان بنانے کی کوشش کی تھی، ان کی گونج بہت بعد کے زمانوں تک سنائی دیتی رہی، بلکہ بعض مسائل کسی نہ کسی شکل میں اپنی معنویت کا ثبوت فراہم کرتے رہتے ہیں۔ مثلا ارسطوفینس کا اپنے ڈراموں میں اصلی زندگی پر تنقید کرنے کا رویہ، یا یہ کہ اچھے یا سچے شعراء تو مر کھپ گئے اور جو جھوٹے ہیں وہ زندہ ہیں۔ ارسطوفینس
مواد کی کمی پر بھی معترض ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جدید شعراء ایسے پھول پتیاں ہیں جو بے ثمر ہیں، ایسی کوری ہوائیں ہیں جن میں صرف کھنکتی ہوئی آوازیں ہیں، نیز پرندوں کی آوازیں جو کرخت اور ناگوار ہیں اور جنہوں نے اصل کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے۔ ارسطوفینز سقراط کے خیالات پر بھی وار کرتا ہے اور اس کے فکری رویے کو تھنکنگ شاپ کہتا ہے، نیز اسے ایک معقول فلسفی کے بجائے ڈھکوسلے باز کے نام سے یاد کرتا ہے۔ ان ادوار میں بقول اسکاٹ جیمز سوفسطائی اعلیٰ درجے کے نقاد تھے۔ جنگ عظیم سے قبل اسی صدی میں نسبتاً یہ جدت پسند تھے اور سماجی فلسفی بھی۔ انہوں نے فن، مذہب اور سوسائٹی کے تعلق سے بلا خوفی کے ساتھ اس قسم کے سوالات اٹھائے کہ انسانی ہستی کیا ہے، اچھا کسے کہتے ہیں، علم کیا ہے، نیکی کیا ہے، علاوہ اس کے تکلم یا خطابت کیا ہے، اسلوب کیا ہے، شاعری کا کردار، مقصد اور تفاعل کیا ہوتا ہے۔ ایسکیلس، یوریپیڈیز، ارسطوفینز کے علاوہ افلاطون کے مقاصد کی فہرست میں ملک و قوم کے لیے یونان کے شہریوں کی تربیت کا درجہ اول تھا۔ ایک مثالی ریاست کی تشکیل اس کا خواب تھا۔ تاہم فلسفیوں اور بالخصوص افلاطون کے مقابلے میں شعراء نے بعض ایسی آزادیوں کو روا رکھنے کی ضرور کوشش کی تھی اور کرتے رہے تھے جو انہیں ایک مکمل اخلاقی اور فلاحی مبلغ بننے سے باز رکھتی تھی۔ یوریپیڈیز اور ایسکیلس فنکار کی ذمہ دارانہ حیثیت سے پوری طرح آگاہ تھے اور انہیں اس بات کا بھی علم تھا کہ ایک بہتر درجے کے فن کے لوازم کیا ہوتے ہیں۔ یوریپیڈیز اپنے رویوں میں کسی حد تک ضمیر کی آزادی کی طرف مائل تھا اور ایسکیلس کا شمار اس حلقے میں ہوتا ہے جو روایت پسند تھا۔ اس سلسلے میں ارسطوفینز کے ڈرامے فراکس میں ڈایونیسس، یوریپیڈیز اور ایسکیلس کے درمیان جو مجادلہ ہے اس میں شاعری کے تعلق سے جو سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ بنیادی ہیں، جیسے اس سوال کے جواب میں کہ کس خاص بنیاد پر کسی شاعری کو تحسین کے لائق سمجھنا چاہیے۔ یوریپیڈیز کہتا ہے اگر اس کا فن سچا ہے اور اس کا طرز عمل درست ہے اور اگر وہ قوم کے لیے مفید ہے تو بعض لحاظ سے اس کا مقصد انسان کو بہتر بنانا ہے۔ اس طرح فنکار کا ایک مقصد قومی اور سماجی فلاح کے ساتھ وابستہ ہے، دوسرے کا تعلق اخلاقیات سے ہے۔ یوریپیڈیز کا کہنا یہی ہے کہ فنکار کو سماجی حقائق کا علم و احساس ہونا چاہیے اور یہی علم و احساس تخلیقی فن کے اساس بھی ہے۔ لیکن جہاں تک متداول روایات کا تعلق ہے، یوریپیڈیز انہیں سوال زد کرتا ہے اور ان کے مقابلے پر اپنا ایک نیا نظریہ زندگی رکھتا ہے۔ زندگی اور ادب کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم قرار دیتے ہوئے ڈرامائی فن میں اس کا میلان روزمرہ زندگی کی پیشکش کی طرف تھا۔ وہ ایک جگہ کہتا ہے I put things on the stage that come from daily life and business۔ میں اسٹیج پر ایسی چیزیں پیش کرتا ہوں جو روزمرہ کی زندگی اور کارگزاری سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے برعکس ایسکیلس اس بات کا قائل نہیں کہ ادب سب کے لیے ہوتا ہے۔ ادب کو مخصوص اور منتخب لوگوں تک محدود ہونا چاہیے۔ اسی بنا پر وہ شاعری میں روزمرہ استعمال میں آنے والی زبان کے حق میں نہیں تھا۔ شاعری اس کی نظر میں اعلیٰ طبقے کی چیز ہے کیونکہ وہی بہتر سخن شناس بھی ہوتے ہیں۔ ایک روایتی یونانی ہونے کے ناطے ایسکیلس اخلاقیات کی پابندی بھی ضروری سمجھتا تھا۔ بہترین شاعری وہ ہے جس میں خدا یا سرماؤں کی حمد و ثنا کی گئی ہو۔ یونان میں ایک ایسے دانشور اور ترقی پسند طبقے کی فکر بھی فروغ پا رہی تھی جو مروجہ توہماتی تصورات اور دیوتاؤں کے تئیں ان کے عقائد کو باطل خیال کرتا تھا۔ یوریپیڈیز روایتی اخلاقیات اور موضوعات کی تکرار، روایتی مذہب، عورت اور زبان کے بارے میں مقبول عام خیالات کے خلاف تھا۔ وہ ارسطوفینز کی زبان سے کہلواتا ہے اوہ ہمیں کم از کم آدمی کی زبان کا استعمال کرنا چاہیے، یعنی فنکار کی زبان ایسی سادہ اور سہج ہونا چاہیے جسے ایک عام اور کم علم انسان بھی آسانی سے سمجھ سکے۔
یوریپیڈیز کے لیے فنکار کسی التباس کا خالق نہیں ہوتا، وہ اس حقیقت کو بروکار لاتا ہے جس کا مشاہدہ وہ اپنے اطراف میں کرتا ہے۔ تحریک بھی اسی زندگی سے پاتا ہے جو اس کے ارد گرد رواں دواں ہے، نہ کہ وہ زندگی جسے تخیل یا قوت واہمہ نے خلق کیا ہے۔ یوریپیڈیز کے برعکس ایسکیلس خارجی زندگی کے حقائق کی نمائندگی کو ادب کے لیے ضروری خیال نہیں کرتا۔ وہ یوریپیڈیز ہی تھا جس نے شعریات کی بنیادیں وضع کرتے ہوئے ترسیل کی ضرورت اور اہمیت پر بھی زور دیا، اپنے کرداروں کو جدید طرز پر سوچنے کی ترغیب دی۔ جس طرح شاعری پڑھنے کی چیز کم بلکہ بہت کم اور سننے سنانے کی چیز زیادہ تھی، نثر کا تعلق بھی محض تقریر یا خطاب سے تھا۔ خطیب کو ایسی بدیعیاتی زبان اور الفاظ کے ایسے ذخیرے، لہجے کے اتار چڑھاؤ، لفظی مترادفات اور استعاراتی پیرایوں کو اختیار کرنا پڑتا تھا کہ وہ آن کی آن میں دوسروں کو اپنی طرف مائل کر سکیں۔ تقریر مروب کرنے اور کسی بھی پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا ایک عام ذریعہ تھی، لیکن یہ سعادت اہل یونان کی نظر میں شعراء کی طرح ہر کسی کو بدیعت نہیں کی گئی ہے۔ مقررین اپنے زور استدلال اور زور خطابت سے وہ چیزیں منوا لیتے تھے جنہیں وہ حق اور صحیح خیال کرتے تھے۔ اس سطح کے خطیبوں کا یونانی عدلیوں اور اسمبلی میں خاص مقام تھا۔ جدلیاتی مباحث میں بھی جواز کی اپنی مستحکم قدر تھی۔ بیان کی ادائیگی اور حتیٰ کہ فریق مخالف یا موافق کی بدن کی زبان اور اس کی حرکات و سکنات بھی استدلال کی قدر کو زور آور بنانے کے لیے بے حد کارگر وسیلے تھے۔ نثر کی شعریات کی تشکیل میں ارسطو اور اس کے بعد اہل روم کے دانشوروں نے اہم کردار ادا کیا تھا، جن میں ہوریس اور لائنیانس کے علاوہ کوئنٹلین کا بھی ممتاز درجہ ہے۔ حیات و کائنات یا ادب سے متعلق سقراط، افلاطون اور پھر ارسطو نے کئی متفرق نوعیت کے سوالات قائم کیے تھے۔ انہوں نے شعریات کی بنیادیں بھی وضع کی۔ سقراط کا رویہ سماجیاتی اور اخلاقی تھا، جس کے نزدیک مادی زندگی میں افادیت اور اخلاقی زندگی میں نیکی کی خاص اہمیت تھی۔ اسی طور پر اس کا نظریہ جمال بھی افادیت ہی کے ساتھ مربوط تھا۔ اس سے مختلف شعبہ زندگی کے جو درجات متعین کیے تھے، ان میں شعراء کو چھٹے درجے پر رکھا تھا۔ گویا سماجی زندگی میں افادی نقطہ نظر سے ان کی اہمیت دیگر افراد سے کم تر تھی۔ سقراط کے علاوہ پریمینڈیز، ایمپیڈوکلیز جیسے فلسفیوں کی آراء اور خیالات کی بڑی قدر و قیمت تھی۔ جورجیس، اینٹیفون، لیسیاس جیسے خطیب بھی تھے جنہیں معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ فیڈیاس اور پولیگونٹس جیسے فنکار اور ایسکیلس، سوفوکلیز، یوریپیڈیز اور ارسطوفینس جیسے غیر معمولی ڈرامہ نگاروں نے یونانی ادب کو معیار کی بلند تر سطح تک پہنچا دیا۔ لیکن ارباب دانش کے لیے فن کے جمالیاتی تقاضوں کے برخلاف یونانی معاشرے کے نزدیک اخلاق اور ذوق کی اصلاح کا مسئلہ زیادہ اہم تھا۔ سقراط کے لیے بھی جذبات کی کوئی خاص وقت نہ تھی۔ صداقت کی تلاش میں بھی وہ جذبات کے وفور کو پرے رکھتا ہے۔ وہم و التباس اور غیر عقلی رویوں کے خلاف اس کی زندگی ایک رزم نامے سے کم نہ تھی۔ اس نے تمام روایتوں، رسومات، عقائد اور مقتدر تصورات کو چیلنج کیا جو ایک منضبط اور اخلاق مند سوسائٹی کی تشکیل میں سد راہ بنے ہوئے تھے۔ ضمنی طور پر ادب کی ماہیت اور تفاعل کے مسئلے کو بھی بحث کا موضوع بنایا جاتا تھا۔ ادب کی قدر سقراط اور دیگر فلسفیوں کی نظر میں سوسائٹی کے ساتھ مشروط تھی۔ سقراط کے تمام خیالات کا محور و مرکز سوسائٹی کی فلاح تھا، اور اسی نظریے کا اطلاق وہ ادب و فن کی قدر سنجی کے ذیل میں بھی کرتا ہے۔ خلاصہ: یونان میں جو شعریات بعد ازاں کسی قدر ایک معقول شکل میں نکھر کر سامنے آتی ہے، اس کا فروغ منحنی صورت میں ہوا تھا۔ کسی بھی زبان کی شعریات کو ایک اطمینان بخش حد تک پہنچنے میں صدیاں لگ جاتی ہیں،
کیونکہ ابتدائی مراحل میں ہر زبان کا ادب سمعی اور زبانی فن کا نمونہ ہوتا ہے۔ تحریر تک پہنچتے پہنچتے اس کے لفظی نظام اور ادائے خیال کے طریقوں میں کافی تبدیلیاں واقع ہو چکی ہوتی ہیں۔ 5ویں صدی قبل مسیح کا ادب زبانی تھا، اور زبانی ادب کے اصولوں یا اس کی غیر منظم شعریات کی کوئی منظم تاریخ بھی نہیں تھی، اور نہ ہے۔ ہمیں محض چند مختلف کتابوں، نظموں، ڈراموں اور مکالمات ہی میں کچھ مختلف سطروں میں بکھرے ہوئے بیانات ملتے ہیں، جن سے اس وقت کے تنقیدی ذہن کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شاعری یا فن کے تعلق سے جمہور کی عمومی رائے کیا تھی، سوسائٹی میں شاعر کا درجہ کیا تھا، شاعری کے پیچھے کون سے محرکات کام کرتے ہیں، شاعری فن کی دیوی کے فیضان کا نتیجہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور محرک کام کرتا ہے، شاعری کا تعلق درس و اخلاق ہے یا لطف و تفریح مہیا کرنا ہے۔ اس طرح کے بہت سے سوالات کے جواب محولہ والا تفصیلات میں فراہم کیے گئے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ سوالات محض انہی ادوار تک محدود نہیں تھے، بلکہ یونان و روم کی حدود سے نکل کر مغرب کی دوسری سرزمینوں میں بھی بحث کے طور پر قائم رہے۔